السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے فاطمہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ٹی وی۔ آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سے آج میں نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو شیئر کرنی ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی چلوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز اور مزیدار قسم کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج میں نے آپ سے مختلف قسم کے عجائب گھروں یعنی میوزیم کے بارے میں بات کرنی ہے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے عجیب و غریب عجائب گھر یعنی میوزیم موجود ہیں۔ ان میں سے ایک عجائب گھر کا نام ہے وینٹ ہیون میوزیم۔ یہ کٹ پتلیوں کا عجائب گھر ہے۔ 1990 میں ولیم شیکسپیئر نے اپنی پہلی ٹومی بلونی نام کی کٹ پتلی خریدی۔ یہاں سے ولیم شیکسپیئر کا کٹ پتلیوں کا ذخیرہ شروع ہوا۔ 1930 سے 1940 کے دوران یہ ذخیرہ بہت بڑا ہو گیا، اور 1947 میں ولیم شیکسپیئر نے کٹ پتلیوں کے لیے ایک گھر کے گراج کی مرمت کروائی۔ بعد میں یہ ذخیرہ اتنا بڑھ گیا کہ 1962 میں ولیم شیکسپیئر کو کٹ پتلیوں کے لیے ایک علیحدہ سے عمارت بنوانی پڑی۔ یہ دنیا کا واحد عجائب گھر ہے جہاں 900 سے بھی زیادہ کٹ پتلیاں موجود ہیں، جن میں 20 ممالک سے لائی گئی کٹ پتلیاں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کئی سو تصاویر، یادگاریں اور تاریخی کتابیں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ ایک ساتھ ہر قسم کی کٹ پتلیاں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ کرسیوں پر بیٹھی آپ کو مسکرا کر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ عجائب گھر فورٹ میچل میں یعنی کنٹکی میں واقع ہے۔ ایک اور عجائب گھر یہ مردوں کا عجائب گھر کہلاتا ہے، دی ممیز میوزیم۔ یہ میکسیکو کے شہر گوانجاٹو میں موجود ایک عجائب گھر ایسا عجائب گھر ہے جس کو دیکھ کر انسان کا دل دہلا دینے والا منظر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس عجائب گھر میں موجود مردے ہیں۔ مختلف کیمیکلز کی مدد سے ان مردوں کو درست حالت میں رکھا جاتا ہے۔ اس عجائب گھر میں داخل ہوتے ہی ایک مردہ بچہ ڈسپلے پر لگایا گیا ہے، جو کہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ گوانجاٹو شہر 19ویں صدی میں ایک چھوٹا سا کان کنی والا قصبہ تھا، جس کی وجہ سے وہاں بہت ساری لاشیں دفن کرنے کے لیے جگہ ہی موجود نہیں تھی۔ تو جب وہاں پر جگہ کم پڑ گئی، اس سلسلے میں شہر کی جانب سے لاشوں کو دفن کرنے پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ جو خاندان اس ٹیکس کو بھر نہیں پاتا تھا، اس خاندان کے لوگوں کی لاشوں کو مختلف کیمیکلز کے ذریعے قدرتی طور پر ممیفائڈ کر دیا جاتا تھا۔ یہاں کے قدرتی موسم کی وجہ سے یہ لاشیں محفوظ رہیں۔ اب ان لاشوں کو عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ کچھ سیاح مردوں کو تفریح کے لیے اس طرح عجائب گھر میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، جبکہ بہت سے لوگ صرف تجسس کی وجہ سے یہاں آتے ہیں۔ کہ دی ممی میوزیم آپ کو اس بات سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ عجائب گھر خاندان والوں کے ساتھ تفریح کے لیے ایک اچھی جگہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ کچھ مردے ننگی حالت میں یہاں موجود ہیں۔ اس عجائب گھر میں داخل ہونے کے لیے آپ کو $50 پیسوز ادا کرنے ہوں گے، جو کہ تقریباً 2.61 USA ڈالرز بنتے ہیں۔ یہ روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ میں تو کہوں گی کہ اس جگہ پہ بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ مردوں کو دیکھ کر عبرت ہی حاصل ہوتی ہے، اور ان کو جا کر دیکھنے کا کیا فائدہ۔ چلیں جناب، ایک اور عجیب و غریب میوزیم کی بات کرتی ہوں۔ اس میوزیم کا نام ہے ٹارچر میوزیم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرون وسطی میں لوگوں کو کیسے سزائیں دی جاتی تھی؟ اگر ہاں، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ایمسٹرڈم میں ایک ایسا عجائب گھر موجود ہے جہاں تشدد اور سزا دینے والے آلات اور ان سے متعلق بہت سی معلومات موجود ہے۔ یہ پھول بازار کے قریب واقع ہے۔ ذرا سا تصور کریں کہ قرون وسطیٰ میں لوگوں کو سزا کے طور پر کیسی اذیت دی جاتی تھی۔ یہاں بہت سے آلات ہیں جو کہ سزا دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے، جس میں گردن کا توق، ریک اینڈ سٹورک، انگوٹھے کو مروڑنے والا آلہ، تھمب اسکریو، فلوٹ آف شیم، کھوپڑی توڑنے والا آلہ، اسکل کریشر، لوہے کا تابوت، آئرن میڈن جیسے 40 سے بھی زیادہ تشدد پہنچانے والے آلات ہیں۔ یہ تمام آلات بے دردی سے مجرموں کو تڑپا کر مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ٹارچر میوزیم ان تاریخی تشدد پہنچانے والے آلات کا پس منظر اور معلومات 8 مختلف زبانوں میں یہاں فراہم کرتا ہے۔
یہ ایک معلوماتی عجائب گھر ہے جو کہ یورپ میں قرون وسطی کے دور میں دوران ہونے والے مظالم اور لوگوں کو سزا دینے کے لیے استعمال ہونے والے آلات اور اس دور کی معلومات فراہم کرتا ہے، جس دور میں لوگوں کی گردن اڑانے والے جلاد کا کام باعزت پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور آپ نے فیڈ بیک دینا ہے، اور اگر آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔